اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد۔ محترم حضرات، حلال جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے میڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے میڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی۔ البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوئی اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو نحر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارا تابعدار بنا دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی۔ اور اے پیغمبر، مخلصین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ حج ہی میں دوسرے مقام پر قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی اور قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والے تقوی خداوندی کا مظہر قرار دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شاعر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے، آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، اسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیات بالا کے تحت امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نسک سے مراد قربانی ہے، اس لیے کہ اس کا نام نسک بھی ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے وہ نسک کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ قربانی کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے نماز کے تتمے کے طور پر یوں ذکر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ابن کثیر اس آیت کے تحت
رقم دراز ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عطا، مجاہد اکرمہ رحمہ اللہ سمیت متعدد مفسرین فرماتے ہیں کہ ونحر سے اونٹ کا نہر ہی مطلوب ہے، جو قربانی کیے جانے والے جانور میں سے بڑا جانور ہے۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ بھی اخذ فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ پڑھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نماز عید پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد قربانی کریں۔ ان لوگوں پر عید کی نماز فرض ہے، اگر انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَأَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ یہ سب آنے والے اپنے فائدوں کی غرض سے پہنچ جائیں اور تاکہ قربانی کے مقررہ دنوں میں خدا کا نام لیں جو خدا نے ان کو عطا کیے ہیں۔ سوائے امت محمدیہ تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ اس آیت میں بھی قربانی کا ذکر ہے اور قوم میں نسک اور قربانی رکھی گئی، جس کا بنیادی مقصد خالق کائنات کی یاد میں اس کے احکام کی بجا آوری، اس جذبے کے ساتھ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور دین ہے۔ یہاں بھی انسان کی قلبی کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ مال و متاع کو اپنا نہ سمجھے، بلکہ دل و جان سے اس عقیدے کی مشق کرے کہ حق تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ گویا قربانی کا عمل فتنہ مال سے حفاظت کا درس دیتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بار کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہیں یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم قربانی کرو اور قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی یا کوئی بھی مال کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کیا گیا جو اللہ کے نزدیک اس اونٹ سے پسندیدہ ہو جو عید کے دن ذبح کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اور دوسرا عید الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا ارادہ کیا اور اللہ کا ان پر انعام ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے عظیم ذبیحہ جنتی میڈھا عطا فرمایا، اس لیے کہ اس میں ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں ان کے جان و مال کو خرچ کرنے اور انتہائی درجہ صبر کرنے کے واقعات سے لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ نیز اس میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور ان کی عظمت ہے، اور جس کام میں وہ مشغول ہے اس میں ان کو رغبت دلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکبیرات تشریق کو مسنون کیا گیا ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ قربانی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے اور اس کی حقیقت اظہار نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور تقرب اللہ۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس واقعہ ذبح اسماعیل علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے، چنانچہ اس سے انسان میں جان سپاری اور جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے۔ تو یہ روح صدقہ سے کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اور صدقہ کی روح مال دینا ہے۔ نیز صدقہ کے لیے کوئی دن مقرر نہیں مگر اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی یوم النحر اور یوم الاضحیٰ رکھا گیا ہے۔ حج کے موقع پر خدا میں یہ حکمت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم بجا آوری اور اس کی طرف توجہ کی، نیت سے اس جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد دہانی ہوتی ہے اور حج تمتع اور قران کرنے والا ہوتا واجب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو کہ اس نے معاملے میں جاہلیت کے وبال کو دور کر دیا۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب دوسری مستحب۔ اگر کوئی آدمی عاقل بالغ آزاد مقیم مسلمان اور مالدار ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو یا فقیر ہو غریب ہو یا محتاج ہو اور قربانی کرے تو وہ مستحب ہے۔ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر الگ الگ لازم ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہوگی۔ چنانچہ قربانی ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہونے کا خیال درست نہیں ہے اور ہر مالدار مقیم مسلمان شخص پر قربانی اس کے اپنے نفس اور ذات پر واجب ہوتی ہے۔ اس لیے پورے گھر خاندان یا کنبے کی طرف سے ایک آدمی کی قربانی کافی نہیں ہوگی بلکہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی، ورنہ سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ ہم مردوں کے ایصال ثواب کے لیے ایک قربانی کئی افراد کے ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے یا زندہ لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے قربانی کی نظر مانی یا فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو ان پر قربانی واجب ہے۔ کسی شخص پر قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس میں 6 شرائط پائی جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا اور قربانی واجب نہ رہے گی۔ عاقل ہونا، کسی پاگل مجنون وغیرہ پر قربانی واجب نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں۔
خواہ مالدار ہی ہو، اگر کوئی ایام قربانی میں بالغ ہو اور مالدار ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی نہیں۔ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر مسافر مالدار ہے اور قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر خواہ کسی مذہب کا ہو، قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ایام قربانی میں مسلمان ہو گیا، وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب ہونا، لہذا فقیر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر فقیر اپنی خوشی سے قربانی کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کی مقدار رقم موجود ہو مگر اس پر اتنا قرض ہو جو اگر وہ ادا کرے تو اس کو صاحب نصاب ہونے سے نکال دے، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ، آزاد مقیم مسلمان اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہو، اس کے برابر ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو، یا ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ واضح رہے کہ ضرورت اصلیہ سے مراد ضرورت ہے جو انسان کی جان یا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے کے لیے ضروری ہو۔ اس ضرورت کے پورا نہ ہونے کی صورت میں جان جانے یا ہتک کا آبرو کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے، اہل صنعت و حرفت کے آواز، سفر کی گاڑی سواری وغیرہ، نیز اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی نصاب کے مال کا تجارت کے لیے ہونا، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں، کیونکہ نصاب کے لیے ضرورت اصلیہ سے زائد مال کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی دیگیں، بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو ٹیپ ریکارڈر، عام ریکارڈر، ٹیلی ویژن، VCR یہ ضرورت میں داخل نہیں۔ اگر ان کی قیمتیں نصاب تک پہنچ جائیں تو بھی ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس مال تجارت مثلا شیئر، جویلری کا کام، فریج، گاڑیاں، پنکھے وغیرہ کسی طرح کا مال ہو اور بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی فقیر آدمی قربانی کے ایام میں سے کسی دن بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی صاحب نصاب کا کافر قربانی کے ایام میں مسلمان ہو جائے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بیوی کی قربانی شوہر پر لازم نہیں، اگر بیوی کی اجازت سے کر لے تو ہو جائے گی۔ بعض لوگ نام بدل کر قربانی کرتے رہتے ہیں، باوجود یہ کہ دونوں میاں بیوی صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ مثلا 1 سال شوہر کے نام سے، دوسرے سال بیوی کے نام سے، تو اسے قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ ہر صاحب نصاب میاں بیوی پر علیحدہ قربانی ہوتی ہے۔ اگر بیوی کا مہر معجل یعنی ادھار ہے جو شوہر نے ابھی تک نہیں دیا اور وہ نصاب کے برابر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر مہر معجل یعنی فوری طور پر نقد ہے اور نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر مشترک کاروبار کی مالیت تقسیم کے بعد اگر ایک کو بقدر نصاب یا اس سے زائد پہنچتی ہو تو سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کاشتکار کسان کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت سے زائد اتنے جانور ہوں جو بقدر نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر وہ جانور نصاب کی مقدار کے برابر نہ ہوں تو واجب نہ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کتب خانہ ہے اور مطالعہ کے لیے کتاب رکھی ہے تو اگر وہ خود تعلیم یافتہ نہیں اور کتابوں کی قیمت نصاب تک پہنچی ہوئی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر صورت مذکورہ میں وہ تعلیم یافتہ ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہر سرکاری اور غیر سرکاری ملازم جس کی تنخواہ اخراجات نکالنے کے بعد نصاب کے بقدر یا اس سے زائد بچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد